مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی وکاس بھائی السلام علیکم، میرا مطلب والسلام علی من اتبع الہدا، کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک، زبردست. یہ کوئی آج نیا سلام آپ کو؟ یہ اور ٹھیک ہے. قرآن کی آیت ہے میرے بھائی. اچھا اب چلے. آپ کہیں، اب آپ میرے پہ یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ آیت میں نے بنائی ہے قرآن کی، نعوذ باللہ. نہیں، آپ قرآن کی آیت کو اگر صحیح انداز میں استعمال کریں تو ٹھیک ہے، زبردست ہے. بالکل صحیح انداز میں نے استعمال کیا. آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کا؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ یا؟ نہیں، میں نے تو ابھی جسٹ آن کیا موبائل پہ تو آپ کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا، میں نے کہا جوائن کریں. آج فرقوں کی کہانیاں تو نہیں ہیں؟ فرقوں کی کہانی آپ کے ساتھ قیامت تک رہیں گی میرے بھائی، اچھا فکر نہ چلیں. کریں. آپ نے کہا الحمدللہ 2 تو ہو گئے فائنل. آج پھر آپ کے فرقے کو دیکھیں وہ کیا کہتا ابھی ہے. اہل حدیث کا ختم نہیں ہوا، پہلے ان کا خاتمہ کریں نا. میں نے آپ کو کل کہا تھا یہ چلاکی تو اب نہیں کرنے دیں گے. او بھائی اس میں کی ریزن کون ہے سی کہ آپ، چلاکی کی ہے؟ میں بتاتا ہوں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ 1 بائی 1 ایک جماعت کی جو ویژن ہے اس کو ڈسکس کریں، کیونکہ ہیومن بینگز ہیں، ایررز تو ہوں گے، یہ بات تو صحیح ہے. تو پھر ہم کہیں گے دیکھا جی اب ہم تو ٹھیک ہو گئے، باقی تو کوئی نہیں بچہ نہیں. بھائی، تو یہ یہ نہیں پرانی بات، کھیل ہو یہ چکی. نہیں بات. پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو آپ حق پہ ہیں. ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کو خود نہیں پتہ کہ آپ سچی جماعت ہیں یا نہیں. آپ کو اپنا نہیں پتہ کہ آپ جنتی جماعت میں ہیں. آپ کے نزدیک میں جہنم میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جنت کا بھی پتہ ہی نہیں کہ کون سا فرقہ پتہ ہے نا، جنت میں ہے. ایک پتہ ہے. سیکنڈ میں بات مکمل کر لوں. یعنی جو بندہ آپ کے نزدیک جہنم میں بیٹھا ہے، آپ اس کو جہنم کی سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، میں تو نہیں سیر کرنی. ٹھیک ہے، آپ پہلے بتائیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہابی، چکرالوی، نیچی، یہ وہ جہنمی فرقے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں سچے کون سے، کیونکہ عقائد ساروں کے الگ ہے. ساروں نے ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور ختم نبوت کے منکر ہونے کا فتویٰ لگایا. تو آپ جب مجھے بتائیں گے یار یہ سچا اسلام ہے، یہ میرے علماء، یہ میرا فرقہ، پھر آپ مجھے دعوت دیں اور جس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. آپ 2 منٹ اپنے شروع کریں، پھر انشاءاللہ میں 2 منٹ لوں گا. اس سے زیادہ وقت نہ میں لوں گا نہ آپ لیں گے، تاکہ مختصر باتوں میں آپ کا ٹائم شروع کر دیا. جی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ کل آپ اور میں الحمدللہ اس بات کے اوپر اتفاق کر گئے کہ کوئی نبی کا دعویٰ تو بہت دور کی بات، اگر نبی کے کردار کو بھی ڈسکس کرے گا، اپنے اوپر لے کر آئے گا، امپلیمنٹیشن کرے گا، تو وہ کفر ہوگا. تو یہاں تک آپ اور میں اس بیسک جو ہمارا وہ تھا سٹینڈ وہ کلیئر ہو گیا. اب اس سٹینڈ پر کیا آپ کا ماننا بھی، جو آپ نے مطلب آپ ہپوکریسی نہیں دکھائیں گے، اب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ واقعی مطلب ہے کہ کوئی نبی کے کردار کے اوپر بھی اس کے جیسے کردار کو بھی اپنے اندر لے کر آنے کی کوشش کرے اور کہے کہ بالکل میں ویسا ہی ہوں، تو وہ غلط ہوگا. تو یہاں تک آپ ایگری کر گئے، تو اس کے مطابق اب آپ قادیانیت سے تو میرے خیال سے آپ کو چھٹی ہو گئی. تو اب آپ کو دعوت چاہیے کہ اسلام میں میں کس چیز کو مانوں. تو اس کی واضح قرآن اور حدیث میں ایک نہیں 1,00,000 دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو کیا جاننا ہے، کس ٹاپک کے اوپر جاننا ہے، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث ہمارے سامنے کلیئر کٹ اویلیبل ہیں. اگر آپ کو قرآن و حدیث سے الگ کوئی عقیدہ نکالنا ہے یا اس سے ہٹ کر کچھ اور چیزیں نکالنی ہیں تو وہ بھی بتا دیں، کیونکہ میرے نزدیک قرآن و حدیث حجت ہے. ایک اللہ کا پیغام جو قرآن کی صورت میں ہے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور ان کی حدیث ہے، وہ بھی میرے لیے حجت ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتے تھے کہ یہ کریں اور وہ کریں، اور وہ ہم تک پہنچاتے تھے. تو اب آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے وہ مجھے بتائیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے نا. جی میرے 2 منٹ آئی جزاک تھنک اللہ. کمپلیٹ ہو گئے. جی وقاص صاحب، پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ کل ہماری بات ہوئی تھی کہ نبی ہونے کا دعویٰ جو بھی کرے وہ کفر ہے.
میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ آپ کے علماء جن کو آپ بہت بڑے علماء سمجھتے ہیں ان کے کیا عقائد تھے. آپ نے تسلیم کیا بریلویت دیوبندیت کفر ہے. الحمدللہ 2 جہنمی فرقوں کا پتہ لگ گیا اب ہمیں، لیکن ابھی جنتی فرقے کا نہیں پتہ لگا، وہ آپ نے ابھی بتانا ہے. پھر آپ نے کہا جو بھی اپنے آپ پہ نبیوں کی خصوصیات کہیں گے وہ کافر ہے. میں آپ کو ایک کتاب دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، میں اس کا مؤلف نہیں آپ کو بتاؤں گا، میں فتویٰ مانگ رہا ہوں اس بندے پہ. وہ کہتے ہیں کہ مجھے سارے ملائکہ کے نام ملے، پھر جو بھی کمال حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک ہے وہ سب کے سب مجھے ملے. اس پہ کیا فتوی؟ یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، سوال اس کا جواب مجھے چاہیے، نہیں تو ہم آگے نہیں جا سکتے. پھر آپ نے کہا قرآن حدیث حجت ہے، میں تسلیم کرتا ہوں قرآن حدیث حجت ہے، اسی سے ہم فیصلہ کریں گے. آپ مجھے بتائیں خاتم کا کیا مطلب ہے؟ جب خاتم کا صیغہ آ رہا ہے النبیین کے ساتھ، اس آیت کا کیا سیاق و سباق ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ ہمیں بتائیں، ہمیں دعوت دیں. ٹھیک ہے، تو میرا بھی سٹینڈرڈ قرآن حدیث ہے، لیکن اگر آپ منافق نہیں اور آپ سچے مسلمان، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پہلے آپ اس پہ فتویٰ لگائیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ میرے میں سارے کمالات آدم سے لے کے آخری زمانی تک ہیں، تو پھر انشاءاللہ اگلی بات ہوگی. آپ بتائیں اس پہ کیا فتوی. میں آپ کو اپنے 20 سیکنڈ دے دیں کہ آپ فتویٰ لگائیں، پھر مجھے ختم نبوت کی تعلیم سکھائیں. سب سے پہلی بات آپ نے کہی کہ بریلوی اور دیوبندیوں کو میں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ وہ جہنمی ہیں، جبکہ میں نے ایسے الفاظ نہیں بولے. میں نے ان عبارات کو کفریہ کہا، اور اس کے اوپر یقین کرنے والے کو اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کو اور اس کو لکھنے والے کو کہا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک جنرل رولنگ دی. اب اس کے اندر جو فعال کرتا ہے وہ فعال کرے گا، جو نہیں کرتا وہ نہیں کرے گا. اس میں بریلوی بھی ہو سکتے ہیں، دیوبندی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آج تک ان چیزوں کو پڑھا ہی نہ ہو. لیکن میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا کہ آپ جان بوجھ کے سب کو بیچ میں رگڑنا چاہتے ہیں، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا. دوسرا پوائنٹ آپ نے بولا کہ اس کے اوپر فتویٰ دیں. دیکھیں ایسی عبارتیں کئی علماء سے ملیں گی. آخرکار قرآن میں علماء سو کا ذکر بھی ہے، اگر علماء حق کا ذکر ہے تو علماء سو کا ذکر بھی ہے. آپ علماء سو کو دکھا کر اسلام کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. یا علماء سو کو دکھا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس کو دکھا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو مکمل ہی اسلام کو تبدیل کر دیتے ہیں. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی اب یہ تو طے ہو گیا کہ آپ مانتے ہیں. او بھائی، آپ ان چیزوں پر سوال کر رہے تھے. میں نے آپ کو کل بولا کہ اگر آپ کو یہ چیزیں صحیح لگتی ہیں تو آپ بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں پھر مجھ سے سوال بنتا نہیں ہے آپ کا. دوسری پوائنٹ، اگر آپ ان کو غلط سمجھتے ہیں تو بولیں. آپ نے کل بولا کہ ہاں یہ غلط ہے، تو جب یہ غلط ہو گئے تو آپ کا عقیدہ کیسے ٹھیک رہا؟ آپ تو وہیں پر فیل ہو گئے، ختم ہو گئے. کیونکہ جہاں پر کردار آیا وہاں پر تو آپ نے پورا ایک نبی کھڑا کر دیا ہوا ہے. تو آپ تو بہت ہی آگے کی طرف چلے گئے نا. تو یہ سٹینڈرڈ پہلے آپ میرے ساتھ قائم کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالی ختم نبوت پر مکمل بات کر لیں گے. کیونکہ جی، ختم نبوت واضح لفظ ہے، کسی بے عقل آپ کو بھی کا بٹھا آپ کا دینا کسی. ٹائم ہو چکے، آپ کا ٹائم. میں آپ کو اپنے 30 سیکنڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شروع میں میرے 2 منٹ ہے، میں آپ کو 30 سیکنڈ ایکسٹرا دے رہا ہوں کہ جو یہ عبارت میں نے دکھائی ہے اس کو آپ نے کہا ہے قرآن کے خلاف ہے. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا قرآن کے خلاف ہے یا نہیں، میں نے آپ سے پوچھا کیا یہ کفر ہے یا نہیں. اس پہ آپ حکم لگائیں. 30 سیکنڈ آپ کو دے رہا ہوں میں. نہیں، میرے سوالوں کے آپ جواب سکپ کرتے جائیں اور مجھ سے جواب مانگتے جائیں، یہ وہ تو میں پھر اپنی ٹرن میں ہپوکریسی. دوں گا میرے بھائی، فکر نہ کریں. میں آپ کی ہر بات یہ دیکھیں لکھ لیتا ہوں ساتھ نا. آپ کا تو میں دوں گا جواب اپنے تو 1 بول منٹ تو دیا 30 بھائی. اسلام، ایک سیکنڈ، قرآن کے خلاف جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آپ کو میں کیا لگتا آپ ہے وہ سے کیا ہوگی؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا قرآن کے خلاف بہت چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایزی سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ کے جواب دوں گا میرے بھائی. آپ نے 6 سوال پوچھے، سارے میں لکھے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا جو یہ کہ میرے اندر تمام کمالات ہیں آدم سے لے کے آخری انسان تک، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ گمراہ ہے. کیا مسلمان ہے یا کافر؟ کہہ رہا تو ہوں گمراہ ہے. گمراہ یہ تو مسلمان آپشن بھی ہو میں سکتا ہے. میں نے آپ کو ٹیسٹ دیا ہے،
اس میں اے ہے اور بی ہے, اس میں آپ لکھ نہیں سکتے, آپ نے ایک چننا ہے, مسلمان یا کافر. ٹھیک ہے, جب پیپر کے اندر کوئی ٹیچر غلطی کر دے نا تو اسٹوڈنٹس کہہ دیتے ہیں یہاں پر آپ نے تیسرا آپشن نہیں ڈالا, ٹھیک ہے نا, تو تو وہ وہ اے بی کی مسلمان جگہ ہے, سی بھی کر لیں. تو وہ مسلمان ہے آپ کے نزدیک جو یہ باتیں کہے. میں نے کہا گمراہ کیا کا وہ مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہے یا نہیں؟ اور بھائی یہاں پر کوئی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, میرے وہ بھائی پروفٹ وہ محمد صلی کہہ اللہ رہے ہیں, علیہ میں آپ کو وسلم کی بتاتا ٹیچنگ ہوں کا وہ انکار کیا کر رہا ہے. کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر تمام خصوصیات ہیں, آدم سے لے کے جو قیامت تک شخص پیدا ہوگا وہ سب میرے اندر ہے. کیا یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر؟ وہ تو بھائی کہہ رہا ہوں نا گمراہ ہے, اس کی ریزن ہے, اب آپ چپ کر کے سنیے گا. مسلمان یا کافر؟ گمراہ قرآن سے آپشن جواب دے ہے. رہا ہوں, میں قرآن سے گمراہ جواب دے کا رہا ہوں. آپشن ہی نہیں, اور بھائی گمراہ اس کا کا آنسر ہی آپشن. قرآن. اچھا جی تو سن لیں صاحب, مسلمان یہ ہے یا قرآن نہیں؟ سے جواب نہیں چاہتے, یہ قرآن سے جواب نہیں چاہتے کیونکہ قرآن کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہے. میں اس کا جواب میرے قرآن بھائی سے دے رہا ہوں. مسلمان ہے یا نہیں جواب دیں وقاص صاحب. جی دے رہا ہوں نا جواب, اور بھائی آپ دے رہا کہہ ہوں, دیں آپ قرآن اس سے کو جواب دے. مسلمان سمجھتے ہیں, سمپل. یا تو آپ اور کے نہیں, نہیں وہ غلط مسلمان بات, نہیں. غلط بات, سن لیں, قرآن سے جواب دے رہا ہوں. اب اس کو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں, جبکہ وہ نبی تھے, تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ فلانے کو جا کر ملو, وہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. تو بات کہاں ختم ہوگی. لکھا ہے, کہاں لکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے؟ آیت دکھائیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, دکھائیں دکھا دیتا ہوں. مطلب ہے کہ آپ سن لیں, مطلب آپ تفسیر کو نہیں ایکسپٹ کریں گے, کیونکہ آپ مجھے نے تو کہا آپ ہے ہر قرآن میں چیز. آپ دکھائیں آیت میرے بھائی. وہ تو بھائی ایک سیکنڈ آپ میں نے دکھا کہا رہا ہے ہوں, میں دکھا رہا ہوں. قرآن میں آپ دکھائیں مجھے. تو بھائی قرآن کے اندر قرآن کی ایک تفسیر بھی ہوتی ہے نا, اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے, مجھے یا صرف وہ تفسیر حجت نہیں میرے لیے میرے بھائی, میرے لیے حجت قرآن حدیث ہے. ہاں آپ کی لائٹ ہی چلی گئی ہے, اتنی آپ نے زور سے ہاں کہا ہے کہ لائٹ ہی ڈال کی آپ سے. جی, وہ میرے بچے نے آ کر میرے سے شرارت کی ہے, شاید ان ٹھیک ہے نا. کو اچھی نہیں لگی بات آپ کی. نہیں وہ آپ مجھے اس چھیڑ کو رہا تھا, گمراہ, اس کو یہ یا نہیں آپ اچھا اس لگا کو کہ میں آپ سے بات مسلمان نہیں کر رہا. سمجھ رہے ہیں. آپ کے بیٹے کو بھی لگتا ہے پتہ لگ گیا کہ آپ بابوں کا دفاع یا کریں. میں آپ سے پوچھوں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ جواب دے کہ میں آپ کے جواب دے سکوں. 2 منٹ اور مزہ آتا ہے. وقاص صاحب جواب دیں, یہ بندہ آپ جی کے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں؟ یہ کیا چیز ہے, یہ قرآن میرے سامنے کھولا ہے, کیونکہ آپ کے نہیں نزدیک ہے یہ حجت قرآن, نہیں ہے. آپ قرآن نہیں ہے یہ. کیا یہ مسلمان ہے تو یا پھر قرآن کافر؟ کھولیں, تو پھر قرآن آ کھولیں. رہا ہے, فکر نہ کریں, اگلا قرآن آئے گا. یہ مسلمان ہے یا نہ کافر؟ آپ نے ابھی مجھے کہا کہ مجھے کچھ اور نہ دکھاؤ, مجھے صرف قرآن دکھاؤ. اب قرآن دیکھیں گے. میں دکھاؤں گا قرآن. کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ مطلب ہے یا تو آپ یہ مانیں کہ میں بابوں کا دفاع ہپوکریٹ ہوں. ہوگا یہاں پہ, سن لیں, کیونکہ آپ ان کا دفاع کریں گے. میں صرف انہی کی باتیں کروں گا. کمال کریں, دفاع کریں گے, جب کیا تک دفاع آپ ان کریں گے کے اگر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, آپ ان کا دفاع ہی کریں میرے بھائی. نہیں. کیا مطلب, کیا مطلب, یہ مسلمان ہے یا مطلب کافر؟ آپ کا ایک سیکنڈ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چور چوری کرے تو اس کو قتل کر دو, پھانسی اس دے کو دو. چور آپ نے کہنا پڑے گا, میں نے نہیں کہا قتل کرو, اس کو چور ہاں کہنا پڑے گا. آپ ان چور کو کہنا کہہ پڑے دیں گا نا, تو کافر بول ہے. تو دیا, گمراہ بول تو دیا, اور کیا نہیں کہوں. نہیں نہیں, آپ کہہ رہیں گے مسلمان ہے. آپ اپنا تو بتائیں نا کہ آپ کب ٹھیک ہوں گے. تو ان کو کیا چھوڑے, یہ ان کو تو ہم بولتے رہیں گے. تو کیا یہ مسلمان ہے یا کافر؟ بھائی بول تو دیا گمراہ ہیں, اب اور کیا بولوں. مسلمان ہے یا نہیں؟ obviously یہ تو اگر آپ مجھے ان کے عقائد دکھائیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے, پھر میں کہوں گا وہ کافر ہے. اچھا تو رشید احمد گنگوئی اور الیاس قادری بھی اللہ کو مانتے, کل ان کو تو آپ نے کافر کہہ دیا, یہ کیوں میں نے ان کو مسلمان ہے؟ نہیں کہا کافر. میں کہا نے ہے کہا آپ اگر نے, انہوں نے یہ لفظ سنے, اگر انہوں نے یہ لفظ بولے تو بولے میں نے ہیں کہا ہو. اب یہ بولے شبہ ہیں ہے, انہوں نے. سن لیں. میں نے کہا تو بولے ہیں نا, آپ کو پکا پتا ہوگا, آپ پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب جانتے ہیں, کیوں تو آپ میرے بھائی خود ان کی کافر ہو کر میرے کتابیں سامنے بیٹھے. شائع اور یہاں آج تک ان کے سارے ماننے والے ان سے تواتر سے اس ہمیں کی دلیل میں یہ کل دے دکھا. چکا, اس کی دلیل میں کل دے چکا. اگر آپ کو کوئی عیسائی آ کر کہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا بیٹا ہوں, تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیں گے آپ, نہیں ان کو برا بنا بالکل نہیں, کر لیکن دیں گے. تذکرۃ الرشید کو 100 سال نہیں ہوئے, ان کے بزرگان سے ہمیں ان کی باتیں پہنچ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ رہتے تھے, خود ہی ان کی زندگی میں یہ کتابیں پیش ہو مطلب رہی ہے ہیں, ٹھیک ہے.
ان بزرگان کو آپ اتنا مضبوط مانتے ہیں پیغمبروں کے معاملے میں میں کہ تو ان نہیں کی مانتا، تعلیمات چینج ہو نہیں سکتی ہیں؟ سر میری نہیں، بات کمپلیٹ ہونے میں دیں. نہیں مانتا، لیکن دیکھیں ہم 2 منٹ کریں گے. آپ بتا دیں ایک تو آخری سر بات. میری بھی تو بات سن لیں نا. آپ کو پورے آپ نے 2 بھی منٹ ملیں گے، آپ کو پورے 2 منٹ ملیں گے. آپ بس وضاحت کر دیں کہ یہ جو دعوے ہیں کہ میرے اندر ساری خصوصیات انبیاء کی ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی مسلمان ہی جس سمجھتے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے اندر ساری خصوصیات انبیاء کی ہیں، ہاں اب یہ لفظ جو ہے یہ اب ہیں؟ آپ نے ایک ایڈیشن کی ہے. نہیں، یہ میں نے میں اس کوئی بک کو ایڈیشن نہیں کی. سر میں اس بک کو سائڈ پہ رکھ کے بول رہا ہوں کہ نہیں، جس اس نے بھی کو یہ آگے دعویٰ رکھ کیا کے ہے. بولیں، اس کو سائڈ پہ نہیں رکھنا. انہوں نے یہی دعویٰ کیا. یہ آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ تو بھائی آپ سن لینا، آپ جی نے جو الفاظ بولے میں جواب دینا. جو الفاظ آپ نے بولے کہ انبیاء جیسا جی، میرے اندر وہ ہے اور تمام انبیاء سے زیادہ بہتر علم میں رکھتا ہوں، جو بھی اس طرح کا دعویٰ یہی کرے میں نے کہا یہ بہتر، کفریہ میں نے باتیں نہیں ہیں. کہا بہتر. میں نے کہا ہے انبیاء کی ساری خصوصیات میرے اندر ہے. کفر تو ہے یا نہیں؟ کفریہ بات ہو گئی اچھا، یار. اب آپ کو انبیاء پتہ کے آپ نے کس پہ ابھی کفر کا فتویٰ لگائی؟ یہ آپ کو بتاؤں کس کے الفاظ ہیں؟ میں نے کسی کو بولا ہی نہیں ہے. میں نے کہا لیکن جو جنہوں یہ نے کہہ رہا یہ ہے وہ کیا کفریہ کر رہا کام ان کو آپ نے کافر کیا؟ آپ کو پتہ ہی کس کی کتاب ہے؟ ہے. مجھے وہ بندہ سامنے بٹھائیں جو کہہ رہا ہے. اچھا بتاؤں یہ کس کی کتاب ہے؟ اب کتاب کو چھوڑیں، کتاب ابھی میں آپ کے نام کی چھاپ دوں آپ مان جائیں گے وہ میری ہے. او میرے بھائی بتاؤں کس کی کتاب ہے یہ نہیں؟ سر میرے سوال کا تو جواب دیں. یہ کتاب شاہ میں آپ ولی کے اللہ نام کی چھاپ دوں محدث مان جائیں گے. دہلوی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث مجدد مانتے ہیں. اس کو ٹھیک ہے کفریہ کہہ کے نا آپ نے تینوں فرقوں کو ختم کر دیا، کیونکہ جو ان کو مسلمان کہے گا وہ بھی آپ کے نزدیک کافر ہے. الحمدللہ اچھا ٹھیک ہے. اب یہ پتہ لگ گیا. اب میں اپنے 1 منٹ 30 لیتا ہوں، پھر آپ کو آپ کے 2 منٹ ملیں گے. الحمدللہ آپ میں مجھے بولے نہیں کافر دیتے. آپ کو پورے 2 منٹ ملیں گے، فکر نہ کریں. میرے 1 منٹ کیا 30. میں میرے آپ بھائی کے مرزا صاحب ویٹ کی کریں، میں آپ کو دیتا ہوں ٹائم، میرا ٹائم ہے ابھی. تو وقاص صاحب مان کے دیوبندی بریلوی سارے گمراہ ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، جہنم میں. وہ کہتے ہیں یار میں نے ساروں کو نہیں کہا. میرے بھائی جو تھانوی کو مسلمان کے اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا، آپ مانتے ہیں وہ کفر ہے، تو جو اس کو مسلمان کہے گا وہ بھی کافر ہے. تو ساری دیوبندیت کی احمد رضا خان نے بتاؤں کیا کچھ لکھا ہے. وہ کہتا ہے اس کے متعلق ہے کہ وہ محفوظ ہے، وہ بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. آپ نے کہا تھا یہ کفر ہے، جو بھی ان کو مسلمان کے وہ بھی کافر. بریلویت ختم، دیوبندیت بھی ختم، کیونکہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا تو آپ نے کل علاج کر دیا تھا. مجھے پھر علاج کرنے کا کوئی مجھے ضرورت نہیں. اب آپ نے کہا میں اسلام کو بدلا. میں نے کیا بدلا؟ آپ دلیل دیں. آپ نے کہا کہ ختم نبوت پہ بات ہوگی تو اس پہ اب بات کریں گے ہم. آپ نے اپنی ٹرن میں بتانا ہے کہ خاتم النبیین کی آیت اس کا سیاق و سباق کیا ہے، خاتم کا کیا مطلب ہے. جیسے میں نے یہ کافی ختم کیے، یہی مطلب ہے ختم نبوت کا کہ نبوت ختم ہی ہو چکی ہے. اگر یہ مطلب ہے آپ نے عربی سے ثابت کرنی ہے، اردو میں تو نہیں ہم قرآن کی تشریح ابھی کر رہے نا. عربی سے میں پوچھا ہوں خاتم کا کیا مطلب ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے وحی، الہام، کشف، القاء قیامت تک بند ہے؟ ٹھیک ہے، قیامت کے دن کے بارے نہیں میں کہہ رہا کہ اللہ بولے گا، یعنی اس دنیا میں کیا کلام جاری ہے. جو دعویٰ کرے اس سے وحی ہوئی ہے اس پہ کیا فتوی ہے؟ اس کا آپ جواب دیں. آپ کے 2 منٹ شروع ہو گئے. چلے پہلی بات یہ کہ میرا آپ سے وہیں پر سٹل سوال رہے گا، کیونکہ آپ اس سوال سے بھاگیں گے. مجھے پتا ہے آپ نے بھاگنا ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تن کا ایک مشہور کہاوت ہے. میں نے کہا چلو اس موقع پر بول دوں، اچھا موقع ہے. آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں صبح کا کہ آپ ان سوالوں کا جواب مجھ سے اس لیے چاہتے تھے، یا تو آپ ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں. 2 فیصلے ہوں گے نا. آپ نے مجھے کل بولا کہ ہاں میں بھی ان کو کفریہ باتیں مانتا ہوں، تو آپ کا اور میرا سٹینڈرڈ ایک ہو گیا. تو میں اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کے اندر اگر اس طرح کی کوئی بھی باتیں لکھی ہوں تو وہ کافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کا آپ آنسر نہیں دے رہے. مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بول دو، اس کو بول دو، اس کو بول دو. یہ کب مجھے جواب ملے گا؟ میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ کی ٹرن کے اندر کہ اس کا جواب دے. کیوں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے اس دفعہ مجھے جواب نہ دیا تو رہتی دنیا یہ چیز دیکھتی رہے گی کہ آپ کس طریقے سے منافقت کر رہے تھے اور مسلسل باتوں کو ادھر ادھر الجھا رہے تھے. اب آگی ختم نبوت کی بات. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک کم عقل انسان کو بھی بٹھا دو نا، کم عقل انسان کو،
تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے، تو آپ نے کہا چلو جی اب ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں ایک اور بشر کے اوپر، کسی اور نئے بشر کے اوپر، جو کہ پہلے سے ہی نبی ہیں، جن کو آپ آج بھی نبی مان رہے ہیں، جن کو پوری دنیا نبی مان رہی ہے، جس کا ختم نبوت سے تعلق نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ پہلے آ چکے، ان کا سٹینڈرڈ قائم رہے گا۔ آپ نے میرے آگے یہ خود تسلیم کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہیں اور قیامت والے دن بھی نبی ہوں گے، ہمیشہ ان کا یہ سٹیٹس رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے پوری امت مسلمہ مانتی ہے، قرآن میں آپ کا واضح لکھا وقت ہو گیا، آپ کا وقت ہو گیا۔ پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے، آپ کا سوال میرے لیے کہ کیا یہ کفری ہیں؟ دیکھیں جو رشید احمد گنگوئی، احمد رضا خان نے باتیں کی ہیں یہ کفری ہیں، ٹھیک ہے، گمراہ ہیں دونوں، کوئی شک نہیں۔ پھر آپ نے کہا اگر قادیانی کوئی ایسی بات کہ میرے بھائی اگر کوئی قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھے وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ختم نبوت پہ اب ہم آتے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا ہے خاتم کا کیا مطلب ہے، اس کا آپ سوال کر لکھ لیں سوال میرے بھائی، خاتم کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے کہا کم عقل کو بھی رکھ لیں، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بہت آپ نے افسوس کی بات کی، کیونکہ جو صحابہ ہیں نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کا مطلب نہیں لیا، بلکہ تحذیر الناس کے مؤلف جو الہامی کتاب ہے دیوبندیوں کے نزدیک، وہ کہتے ہیں جو کم عقل والے ہیں وہ کہتے ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ خاتم کا مطلب آخری ہے، وہ کہتے ہیں جاہل کہتے ہیں خاتم آخری، آپ کہتے ہیں جاہل کہتے ہیں خاتم آخری نہیں، وہ آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کم عقل رکھنے والا بھی جان لیتا ہے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، تو یہ پھر آپ اس کو کہیں کہ اس میں کوئی عقل نہیں، ابھی آپ کہیں یہ آپ کو جاہل کہہ رہا ہے، آپ اس کو جاہل کہہ رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ دیکھیں تحذیر الناس، ٹھیک ہے، اس میں کیا قاسم ننوتوی صاحب لکھتے ہیں، یہ میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ عقل والوں نے وہ بات نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں عقل والے کہتے ہیں۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا مانا ہے کہ آپ زمانہ انبیاء میں آخری ہیں، لیکن اہل فہم پر روشن ہے، یعنی جن کے پاس عقل ہے ان پہ روشن ہے کہ تقدم و تاخر میں کوئی بذات فضیلت نہیں، تو وہ تو آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کا جواب دیں جی۔ میرا سوال وہیں پر سٹل کھڑا ہے، انہوں نے بڑی چلاکی سے کہا کہ جو کلمہ پڑھوائے وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی باقی عبارات انہوں نے دکھائیں جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی یہ نبوت کا دیکھو، بے شک نبی نہیں بولا لیکن وہ نبیوں جیسی خصوصیات تو اپنے اندر ڈال رہے ہیں، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ تو انہوں نے بھی وہی چلاکی کھیلی، کلمے کو تو غلط کفر بولا، ٹھیک ہے، لیکن وہ خصوصیات جن کو یہ کہنا چاہ رہے تھے یہ غلط باتیں ہیں اور مانے بھی صحیح، لیکن اپنے الفاظ کو جان بوجھ کے اس کو بولتے ہیں منافقت، کیونکہ ان کو منافقت کھیلنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا آج ان کے ساتھ منافقت ہی کھیل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سچے ہیں، کیا یہ بھی منافقت دکھاتے ہیں۔ اب انہوں نے منافقت دکھاتے ہوئے ان باتوں کو جان بوجھ کے سامنے نہیں لائے، بلکہ ایک کلمے کو لے کر آئے اور پھر کہا ہم غلط مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی دلیل یہ دیں گے، دیکھو جی مرزا صاحب نے ہمارا کلمہ تو نہیں پڑھایا، بس یہی نبی ہونے کا دعویٰ ہی کر دیا نا، کون سی بڑی قیامت آ گئی۔ تو ان کے ریکارڈنگ یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ دوسروں کے اوپر جب اپلائی کرتے ہیں ان کو غلط نظر آتی ہیں، اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں ان کو سچا پان نظر آتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ جواب دو، ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی ان چیزوں کو صحیح مانتے ہو غلط مانتے ہو، ہم تو ان کو غلط مانتے ہیں، اسی لیے ہم بولتے ہیں ہم ایک سچے لوگ ہیں، سچے انسان ہیں، ہم کسی کو نہیں دیکھتے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں کھڑا ہو، لیکن یہ قرآن سے بھی بھاگتے ہیں، ہر چیز سے بھاگتے ہیں۔ جب بھی ان سے کوئی بات کی جائے گی یہ فلانے کی کتاب اٹھا لیں گے، فلانے کی کتاب اٹھا لیں گے، اب پھر سے ایک کتاب اٹھا لیں، چلو جی ہم اس کے اوپر بحث کر لیں۔ جب بھی، اور یہی منافق کی، آپ سے بات کرو یا غیر مسلم سے بات کرو، ہاں غیر مسلم میں ایک تمیز ضرور ہے، چاہے اسلامو فوبی کیوں نہ ہو، وہ بھی ختم نبوت کے اوپر یہ ضرور کہتے ہیں ہاں بالکل یہ بات صحیح لکھی ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے اسلام کی ایپسٹمولوجی کوئی نہیں مانتا، لیکن وہ بھی قرآن و سنت سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، وہ کبھی بھی ادھر ادھر کی ٹائم کہانیاں آپ کا کتابیں ہو نہیں لے کر گیا، آتا، ٹائم آپ کا ہو یہ گیا۔ جب بھی لے کر آئیں گے قرآن و سنت سے ہٹ کر لے کر آئیں گے چیزیں۔ جی بولیں سر۔
جی پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ میں کلمے کو کفر کا، میرے بھائی میں نے رشید احمد گنگوئی کو بھی گمراہ کہہ دیا، اس نے کفر بولا جب وہ کہتا ہے حق وہی ہے جو میں بولتا ہوں، جب وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی جسم میں ہاتھ لگاؤں وہ عذاب سے بچے، کفر ہے، میرے سے وعدہ کہ میں معصوم ہوں، کفر ہے، اس نے جھوٹ بولا خدا کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ لکھ کے رکھ لیں، میں کوئی منافقت نہیں کرتا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جو حق ہے۔ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، آپ کے عدنان رشید تو اس کا دفاع کرتے ہیں اور آپ عدنان رشید کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ ایک شخص جو کفر کی تعویل کرتے ہیں اس کو بھی آپ مسلمان سمجھتے ہیں، تو آپ کے نزدیک اشرف علی نے اپنا نام پر آئے، یہ بھی اچھی بات ہے، پھر نہیں تو آپ ڈنکی کی چوٹ پہ کہ عدنان کافر ہے، لیکن آپ نہیں کہیں گے، یہ ہوتی ہے منافقت، لیکن دل میں آپ کو پتہ ہے دال میں کچھ کالا ہے، آپ کو خود پتہ ہے۔ پھر آپ نے کہا میں فلانے کی کتاب دکھائیے، میرے بھائی ایسے نہ کریں، میں نے آپ کو الہامی کتاب دکھائی ہے، دیوبندیوں کے نزدیک وہ الہام ہے، پھر آپ کہہ دیں دیوبندیوں نے جھوٹ بولا ہے، قاسم نانوتوی کو نہیں الہام ہو، اس نے خدا پہ بہتان باندھا ہے، میں نے وہ کیوں پیش کی؟ آپ نے کہا کسی میں بھی عقل ہو وہ کہیں گے خاتم کا مطلب آخری ہے، قاسم نانوتوی کہتے ہیں جو جاہل ہے وہ کہتے ہیں آخری ہے، اس کے نزدیک آپ جاہل، آپ کے نزدیک وہ جاہل، تو پھر آپ مجھے بتائیں کون صحیح ہے، آپ کیوں صحیح ہیں وہ کیوں غلط ہیں؟ اس کا اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا، آپ مجھے بتائیں خاتم کا عربی میں کیا مطلب ہے، اس کا صیغہ کیا ہے؟ یا تو آپ کہیں یار مجھے نہیں پتا، آپ کی 3 ٹرنز ہو گیا ابھی تک جواب نہیں آئے، وقاسب عوام دیکھ رہے کہ یار مولوی صاحب بیٹھے ان کو خاتم کا مطلب ہی نہیں پتا، آپ نے کیا ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے میرے بھائی؟ آپ تو اشرف علی رسول اللہ کی پارٹی سے ہیں، جی بولیں۔ ہاں 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 ہاں، میں سارے کلموں کی پارٹی سے ہوں، صحیح کہا ہے، لیکن انبیاء کے کلموں کی پارٹی سے ہوں، یہ بات بھی صحیح کہا صحیح بولا ہے، بس وہ ایڈیشن کر دیا اشرف وہ فلانا ڈمکان۔ اب میری بات سنیں، پہلی بات یہ، ہاں اب سنیں، اگر بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، یہ مشہور کہاوت آپ نے سنی ہوگی۔ جس دن آپ اسلام واپس قبول کریں گے ہم آپ کو مسلمان کہیں گے، ہم آپ کی پچھلی باتوں کو نہیں لے کر آئیں گے کہ رضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ عدنان رشید کو ان گناہگار کانوں اور آنکھوں نے سنا، دیکھا اپنے سامنے، اس نے خود یوٹیوب چینل کے اوپر، اپنے چینل کے اوپر یہ لفظ بولے، اگر کہیں گے میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں، آپ اگر اس چیز پر شرط لگائیں گے، اس نے بولا کہ یہ کفریہ عبارات ہے، ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کریں گے، یہ غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں۔ اب آپ جان بوجھ کے یہ چیزیں لے کر آتے ہیں تاکہ آپ اپنے لوگوں کو خوش کر سکیں، دیکھو جی یہ لوگ بھی تو بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، اس لیے سارے صحیح ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، آپ نے بولا کہ جو ہے آپ نے میرے سوال کا تو بالکل جواب نہیں دیا جو میں چاہ رہا تھا، میرا آپ سے اب اس سے آگے کا سوال ہے، کیونکہ میں آپ کی منافقت کو ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ اب آگے لے کر چلوں گا اور بتاتا بھی جاؤں گا کہ آپ نے آنسر نہیں کیے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کو جب مانتے ہیں تو کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور نبی کے دعوے دار ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ تو گیا، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ کوئی نبی کے کردار کو بھی لے کر آئے اپنے اندر، چاہے وہ نبی نہ بولے تو بھی وہ کافر۔ تو اب آپ نے مجھے اس کا اگلا جواب دینا ہے کہ کیا مرزا صاحب آپ کے نبی ہیں یا ایک عام سے عالم ہیں، مفتی ہیں، اسکالر ہیں، جو بھی نام دے دیں جو آج کل آپ لوگوں نے دیے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہاں تک جی آپ کا مانتے ہیں، ٹائم ہو گیا، آپ کا ٹائم ہو گیا، ہاں ٹھیک جی ہے؟ بولیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جاہل کو بھی پتہ ہے کہ خاتم کا کیا مطلب ہے، جس میں کم عقل بھی ہو اس کو بھی پتہ ہے۔ یہ آپ کے آگے ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تبرانی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قد ختم بک الحجرہ کما ختم بی النبیون، کہ میرے پہ نبوت ختم اس طرح ہوئی ہے جیسے آپ پہ ہجرت ختم ہوئی ہے۔ اپنے ٹرن میں آپ نے بتانے کہ یہاں پہ خاتم المہاجرین کا کیا مطلب ہے کہ ہجرت ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ نے بتانا ہے۔ پھر آپ کو میں نے یہ بات پوچھی ہے کہ آپ نے کہا اب سارے کلموں کی پارٹی، آپ نے کہا ہے کہ عدنان رشید نے ان کو کوفیہ کہا، نہیں، اس نے کہا ہے کہ کوفیہ، لیکن اس نے کہا ہے کہ اس سے پہلے ہم اشرف علی کو پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے
کیا تم نبی کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا نہیں؟ اسی پہ محمد علی مرزا کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ ذلیل ہوئے ہیں، آپ دھیان سے بات کریں، کل آپ کے خلاف نہ ان کا فتویٰ آ جائے۔ آپ نے کہا تم کب اسلام قبول کرو گے، کس کلمے سے؟ شبلی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، کل کو آپ شاید کہ وقاص رسول اللہ، آپ کا بھی کوئی پتہ نہیں، آپ کل کو اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے اس کی بھی تشریح کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خاتم کا آپ سے میں نے مطلب پوچھا ہے، مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ حجت قرآن حدیث ہے، میں نے حدیث پیش کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، حضرت عباس خاتم المہاجرین ہے۔ آپ نے کہا تھا جس میں کم بھی عقل ہو اس کو پتہ ہے خاتم کا کیا مطلب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس خاتم المہاجرین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا سوال۔ جہاں تک یہ سوال کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کو امت کی نبی مانتے ہیں، وہ ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی تھی کہ اس امت میں مسیح نبی اللہ آئے گا۔ اب امید ہے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے، وہ میں سکرین پہ بھی رکھ لوں گا ساتھ۔ جی سب سے پہلی بات یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آپ کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا نرم گوشہ ہے، لیکن بات کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال وہ تھوڑا سا سخت رویہ رکھتے ہیں اور ان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ عقائد ایسے ہیں جو ہمارے علماء کے اندر آ گئے ہیں، ان کو درست کرنا ضروری ہے، شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لے رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے بھی صحیح رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو، اگر انجینئر محمد علی مرزا آپ کو پسند ہے تو وہ تو آپ کو ویسے ہی دجال کافر کہتے رہتے ہیں، تو انہیں کی مان لیں۔ اب دوسرا پوائنٹ آ گیا، دوسرا پوائنٹ یہ آ گیا کہ آپ نے مجھے جو حدیث ابھی دکھائی، وہ حدیث اس کی سند ہم نے دیکھنی ہے، اور اگر آپ نے حدیثوں کو سمجھا ہو کبھی، تو اگر کوئی حدیث تواتر کی حدیثوں سے ٹکرا رہی ہو، اگر تواتر کا مطلب نہیں آتا تو اس کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں، اس کی بھی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، سب کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حدیث ٹکرا رہی ہو قرآن سے یا دوسری تواتر کی حدیثوں سے جو اس سے بھی سندن مضبوط ہو زیادہ اور ان کو زیادہ صحابیوں سے لیا گیا ہو، تو اس حدیث کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر وضاحت کلیئر کٹ موجود ہے، اور تواتر کی حدیثوں سے ہے کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی بھی نبی اور نہیں آئے گا، بلکہ اب دجال آئیں گے، جو دعوے کریں گے وہ سب دجال ہوں گے، فتنہ ہوں گے، اور میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچنا۔ تو ان حدیثوں کو اگر آپ حدیث ہی میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ حدیث کھیلنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ہمیں حدیثوں کے اصولوں کو لے کر چلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حدیثیں وہ ہیں جن کے اوپر بہت ہی زیادہ محنت کی گئی ہے اور محدثین نے بہت محنت کی ہے۔ جی میرا سوال وہیں جزاک سے اللہ، کھڑا ہے۔ نہیں، جزاک اللہ۔ میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی سر، میرا ابھی 2 آپ منٹ کا ہوئے۔ ٹرن ختم ہو گیا، بات آپ کی نہ بھی کمپلیٹ ہو میں بھی 2 منٹ بعد خاموش ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میرا آپ آخری سوال پھر سے وہی ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے، کیونکہ اب میں نیا کروں گا، آپ نے میرے پچھلے سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ نبوت کا دعویٰ اگر مرزا صاحب کی طرف سے ہوا تو آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اب تیسرا سوال کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں بہت غلط باتیں انبیاء کے بارے میں لکھی ہیں، جیسے فار ایگزامپل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شرابی کہا ہوا ہے، جبکہ میں اب نے آپ حضرت دیکھیں، محمد اب صلی آپ اللہ زیادتی کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پورے 2 منٹ دیے ہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے 3 ایکسٹرا اس پہ سوال۔ اوپن چیلنج ہے، اگر میں دکھا دوں آپ کی کتاب میں شرابی انہوں نے کہا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور میرے بھائی میں آپ کو ابھی اس کا جواب جواب دیتا دے ہوں، آپ دینا، میوٹ اوپن ہو چیلنج جائیں، ہے۔ میوٹ ہو جائیں، ناراض نہ ہو، مجھے پتہ ہے آپ کو کیا بھی ہو رہا ہے اندر، آپ میوٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ساروں کو بس نظر آ رہا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ غصے میں میں آپ آ کو رہے ہیں۔ میوٹ کر دیا میرے بھائی، صبر کریں، پانی پئیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو جو آگے ہوگا آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، دلائل کے ساتھ۔ پہلی بات یہ، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں خاتم کا کیا مطلب ہے، قرآن سے بات ہو رہی ہے ابھی، خاتم کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ آپ کہہ دیں آپ کو نہیں پتہ، آپ یہاں مناظر کے لیے آگے، آپ کو پتہ نہیں خاتم کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے کہا یار ہر عقل مند جانتا ہے خاتم کا کیا مطلب ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا وہ عقیدہ ختم نبوت کا نہیں جو آپ کا ہے۔ پھر آپ نے کہا یار اگر تواتر کے خلاف ہم اس کو نہیں مانیں گے، تواتر سے آپ نے کون سی حدیث پیش کی ہے؟ آپ نے ابھی پیش کی ہے کہ لا نبی آبادی،
اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ اس کو نہیں مانتے, آپ تو کہتے ہیں ہاں لیکن عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد آئیں گے اور نبی بھی ہوں گے. تو یہ ہوگی آپ کی تواتر کا حال, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ نبی مانتے ہیں, میں ان کو امتی نبی مانتا ہوں. وہ وہی مسیح اور امام مہدی ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں امام رازی رحم اللہ کا حوالہ, کیونکہ آپ نے کہا ہے نا کہ جو بھی عقل مند ہے اس کو پتہ ہے خاتم کا کیا مطلب ہے. میرے بھائی آپ سارے علماء کو آہستہ آہستہ جاہل کہنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں, آپ کو تو خاتم کا بھی آپ نے بتائی نہیں کیا سیکھا ہے. یہ امام فخر الدین رازی کا وار ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, کانا افضل الانبیاء, اس کا مطلب اب سب انبیاء میں افضل ہے. تو یہ گیا آپ کا عربی کا جو بہانہ تھا. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس موضوع پہ میرے ساتھ بعد میں آپ مناظرہ کریں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جب بھی یہ بات لکھی, بائبل کے انجیل والے مسیح کے بارے یہ لکھی, ببلکل مسیح کے بارے, کہ بائبل کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے, گالیاں دیتے تھے, جھوٹے تھے, گمراہ تھے. بائبل والے مسیح کے بارے آپ علیہ السلام نے خود ہی واضح طور پہ فرمایا کہ جس مسیح کو میں مانتا ہوں وہ معصوم تھا, وہ تورات کو مانتا تھا, اور تورات میں ببلکل جو تورات ہے حضرت مسیح وسلم واضح کہتے کہ جو شراب ہے وہ منع تھا. آپ علیہ السلام کا یہ نئی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی ہیں, آپ اپنی سینسز میں نہیں تھے, یہ آپ علیہ السلام کا نئی عقیدہ, وہ سب کے سب الزامی جواب تھے. اب میں آپ کو ٹرن دیتا ہوں, پلیز آپ اس حدیث کا ترجمہ بتائیں اور ہماری مدد کریں کہ یہاں خاتم کا کیا مطلب ہے. جزاک اللہ. جی سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے وضاحت دی بڑی چلاکی سے شرابی والے ریفرنس کے اوپر, تو میں اس کے اوپر آپ کو ضرور جواب دینا چاہوں گا. وہاں پر آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان کو ایک بواسیر کا ایشو ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو جو وہ تھا حکیم تھا اس نے ریکمینڈ کی کوئی گانجا تھا کہ واٹ ایور جو بھی کوئی ڈرگ تھی, تو انہوں نے اس کے جواب میں بولا تھا جو میں نے پڑھا ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو عیسیٰ ہے اس کو لوگ شرابی کہتے تھے, تم کیا چاہتے ہو کہ مجھے لوگ جو ہے نا یہ ڈرگ والا کہنا شروع کر دے کہ بھئی یہ نشے لیتا ہے. یہ اس بات پر انہوں نے بات کی تھی. آپ نے اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر دیا کہ جی وہ تو ببلیکل والے کی بات ہو رہی تھی, یہ نہیں ہو رہی تھی. وہاں پر کوئی مرزا صاحب نے وضاحت نہیں کی کہ یہ میں بائبل والے عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کلیئر کٹ اپنے ساتھ جوڑ کر یہ لفظ بولے. انہوں نے کہا کہ, اور آپ بے شک کھول لیں اس عبارت کو, ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے وہاں پر اپنے ساتھ جوڑا کہ اگر میں یہ ڈرگ لوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. اور انہوں نے یہاں پر بیسیکلی دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غلط ہے, میں ان سے بھی زیادہ بہتر ہوں, ان سے بھی زیادہ نعوذ باللہ افضل ہوں. اور آپ کی شرط کے مطابق تو کہانی ختم ہو گئی کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل دکھانے کی کوشش کی. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, ختم نبوت کے اوپر میں آپ کے ساتھ ایک دن نہیں 3 دن بیٹھ کر بات کروں گا, آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا, دلائل کے ساتھ ثابت کر کے جاؤں گا کہ ختم نبوت نہ میں آپ کی سنوں گا نہ ہم کسی اور کی دیکھیں گے, کیونکہ عربی زبان کے اندر کئی الفاظ کے میننگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر آتے ہیں, اس کا ایک اپنا ایک پیٹرن ہے. تو اس کی بہترین تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے. یا تو آپ یہ بات مان جائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح کریں گے, یا آپ کہیں کہ یہ ہمارے آپ کی علماء جو کریں ٹرن گے ہو ہم وہ مانیں. چکی ہے میرے بھائی, آپ کی ٹرن ہو چکی ہے. پہلی بات یہ ہے, آپ نے پھر وہ شراب کا حوالہ آپ نے جھوٹ بولا. وہاں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کا رد کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. آپ نے یہاں لکھا کہ لوگ ٹھٹا کریں گے, ٹھٹا اعتراض کریں گے, یہ غلط بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے. آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لوگ اعتراض کریں گے کہ لوگ جیسے جھوٹ بولتے کہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے, میرے پہ بھی جھوٹا الزام لگائیں گے. یہ بات نہ ہونی ہے. تو یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. امید ہے آئندہ قیامت تک آپ یہ اعتراض نہیں پیش کریں گے. ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ختم نبوت پہ ہے. ابھی تک آپ نے خاتم کا مطلب نہیں بتایا. اگر آپ چاہتے ہیں میں پرنٹ آؤٹ لے آؤں جس پہ یہ سوال, اور میں یہاں پہ گلو کر دوں میرے آگے کہ آپ جواب دیں,
کیسے آپ سے جواب ملے گا؟ خاتم کا مطلب پوچھا ہے، آپ نے منازع خود ہی ختم کر دی، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ عربی میں اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں۔ عربی کا اصول ہے، مناظروں کا اصول ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب آپ کے مطلب میں خود ہی آپ نے احتمال ڈال دیے کہ اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں، آپ کا استدلال ہی ختم ہو چکا ہے، اب یہ قطعی الدلالہ نہیں رہتی بات یہ، اب متشابہ میں اس کو آپ منازع میں نہیں دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے سوال تھا کہ خاتم کا کیا مطلب ہے عربی میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ میں خاتم النبیین ہوں اور عباس آپ پہ ہجرت ختم ہوئی ہے۔ یہاں پہ خاتم المہاجرین کا کیا مطلب آپ لیں گے، اس کا آپ نے جواب دینا، یا تو آپ کہہ دیں یار مجھے نہیں پتا، اس حدیث کا مجھے نہیں پتا تھا، میں تحقیق کر کے واپس آؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کہا ہر عقل والا کہتا ہے خاتم کا مطلب آخری ہے، میں نے آپ کو بتایا امام فخر الدین رازی یہ نہیں کہتے، اور ساتھ آپ کے قاسم نانوتوی جنہوں نے الہامی کتابی کی وہ کہتے ہیں جاہل کہتے ہیں آخری مطلب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے، یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ جواب بھی دیں وقاص صاحب، ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کوئی جواب ہی نہ دیں، لوگ بھی انتظار کریں۔ جزاک اللہ، میں 10 سیکنڈ ایکشن ہے تو آپ بھی لیں ضرور۔ السلام علیکم جی تھینک یو۔ سب سے پہلے وہ جو عبارت ہے وہ میں ضرور چاہوں گا آپ کھول لیں، اس سے پہلے میں آپ کو خاتم النبیین کا جواب دے دیتا ہوں۔ وہ عبارت کھول لیں جو ابھی آپ نے کھولی ہوئی تھی، اس کو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور کلیئر کر لیتے ہیں، اس کا ٹائم مجھے آپ تھوڑا سا ایکسٹرا دیں گے۔ دیکھیں جو لینگویج ہوتی ہے نا، لینگویج، اب ذرا غور سے سنیے گا، لینگویج کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ ایک لینگویج آخرکار ہر لینگویج کی ایک بنیاد رکھی گئی ہے، ہر لینگویج کا ایک ورڈ ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ ایجاد ہوتا ہے، بعد میں وہ عام ہو جاتا ہے، وہ عام صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ عام غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لنگوسٹک کے ایشوز ہیں، اگر آپ نے اس پہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے میں تیار ہوں، اس دلائل کے ساتھ بات کروں گا، ایک ایک چیز کروں گا، کیونکہ ایک لینگویج ہے وہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہوتی۔ آپ آج ایک لفظ ایڈ کر لیں، ایجاد کر دیں، آپ کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیں، آپ نے جس مقصد کے لیے وہ لفظ ایجاد کیا کل کو وہ پوری کمیونٹی چینج کر سکتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس کا تعلق رضی سے ہے تو ہم دیکھیں گے رضی کیا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خاتم النبیین ہے اس کا تعلق ہم دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیسے لیتے ہیں، اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو تواتر کی حدیث اور صحیح اسناد کی حدیث یہ چیز کلیئر کٹ بولتی ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن وہیں پر ان کی حدیثیں تواتر کی ہیں اور اتنی زیادہ ہے کہ بھری ہوئی ہیں اور صحیح اسناد کے ساتھ ہیں۔ آپ کس کس حدیث کا انکار کرو گے؟ پورے واقعات بیان ہیں حضرت امام مہدی کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ کیا کیا کام آ کر کریں گے۔ اب آپ اس سے کہاں کہاں بھاگیں گے؟ خیر وہ تو مرزا صاحب نے کبھی نہیں کیے کام۔ اب آگے یہ بات، یہ ذرا غور سے پڑھیے گا، جائے میں نے جواب دیا کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابطیس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، پس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا، اب غور سے سنیے گا، میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بہت بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابطیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی، مطلب پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شرابی تھے، اب یہ افیونی بن گیا ہے۔ مطلب ہے کہ میں ان سے زیادہ بیٹر ہوں، میں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہاں پر ان کو فالو کرنے والے لوگ ہی ان کو جی، افیونی آپ کا بولیں گے نا۔ ٹائم ہو گیا ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پہلی بات یہ، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کہ خاتم کا کیا مطلب ہے۔ اب میں کتنی بار آپ سے سوال یہ پوچھوں کہ خاتم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا ہر عقل مند جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، امام راضی، پھر آپ کہہ دیں نہیں عقل مند تھے۔ آپ کو تو اردو آپ نے سیکھی ہے نیو، آپ کو عربی کا تو آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا لینگویج کی بنیاد ہے، تو آپ بتائیں نا خاتم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے خاتم کیسے استعمال کیا، تو میں نے آپ کو جو آیت پیش کی، جو میں نے حدیث پیش کی،
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کا ہی بتایا نا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور حضرت جو عباس ہیں خاتم المہاجرین ہے. ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کہ وہاں خاتم کا کیا مطلب ہے. یا تو آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ یہ کریں آپ نہ جواب دے رہے ہیں نہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا خاتم کا مطلب ہے، تو یہ تو نہیں مناسب بات نا. پھر ایک اور آپ کو حدیث بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کی کیا تشریح کی. آپ نے فرمایا کہ میں تب بھی خاتم النبیین تھا، ابھی آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. تو یہاں پہ تو نہیں آخری کا ترجمہ لیا جاتا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے غلط بات کی کہ خاتم کا مطلب آخری. میں نے آپ کو حضرت عائشہ کا موقف بتایا، اس پہ بھی آپ نے بات نہیں کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے نزدیک عربی نہیں جانتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ اس کا نہیں مطلب لا نبی آبادی، اور وہ صحیح تواتر مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے، وہ آپ کی تخریج میں لکھا وہ صحیح ہے. پھر آپ نے کہا کہ تواتر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتم کا مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. میرے بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں، تو آپ اس حدیث کی جو تشریح کریں آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی. لا نبی آبادی کا مطلب ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ نیا نبی پرانا نبی نہیں ڈال سکتے، یہ 3 الفاظ ہیں. تو اس کا بھی آپ نے جواب دینا کہ جو آپ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں یہ ثابت نہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ عیسیٰ نبی اللہ آئے گا. تو آپ حدیث پیش کریں، قرآن پیش کریں، بتائیں کہ خاتم کا کیا مطلب ہے. ابھی تک آپ نے بتایا نہیں. کتنے گھنٹے آپ کو چاہیے؟ جہاں تک یہ آخری حوالہ ہے اس پہ میں تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لوں گا. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو کہنے کہ عیسائی یہ ٹھٹا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے. آپ علیہ السلام ان کو کہنے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اعتراض کرتے ہیں، میرے بارے بھی وہ شروع کر دیں گے. تو آپ یہاں انکار ہی کر رہے ہیں. اسی کتاب نسیم دعوت میں لکھے کہ عیسائیوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے، یہ آپ علیہ السلام کا نہیں عقیدہ. اس ٹاپک پہ علیحدہ انشاءاللہ بات ہوتی ہے. میرے پاس حضرت مسیح وسلم سے بہت حوالے، میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی انشاءاللہ تسلی ہو جائے. ابھی کے لیے ایک حوالہ، پھر انشاءاللہ آئندہ سر میں بس آپ کو. کر دیں، 2 منٹ نہیں ہوئے ابھی تک. میرے بھائی آپ نے ایکسٹرا ٹائم خود ہی لیا اس موضوع پہ، تو اس موضوع کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ دکھاؤں گا، پھر بات اس پہ ہمیں تو کبھی نہیں ختم دیتے ہوگی، پھر ایکسٹرا ہم ٹائم. ختم نبوت پہ رہیں گے. آپ نے خود ہی ایکسٹرا ٹائم دیا اس پہ. یہ حوالہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام واضح فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں شراب پیا. یہ دیکھیں، یہ حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں اب غضب کی بات ہے کہ مولوی لوگ شراب کا نام تو عیسیٰ رکھیں اور تالیفات میں بے محابہ اس کا ذکر کریں، اور ایک پلید چیز کی ایک پاک کے ساتھ اس میں مشارکت کی جائے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پاک تھے، شراب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس سے آپ امید ہے آپ اس جھوٹ سے رجوع کریں گے. اب جو میں نے آپ کو پوچھا اس کا پلیز ختم نبوت پہ ہماری بات ہو رہی ہے اسی پہ رہیں. جزاک اللہ. جی سب سے پہلی بات یہ کہ اتنا بھونڈی دلیل میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی. اتنی بھونڈی دلیل کہ ٹھٹھا اٹھانے والے جو ٹھٹھا کرتے ہیں وہ عیسائی کرتے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. مطلب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا، وہ کب سے ٹھٹھا کرنے لگے یار؟ اتنا جھوٹ بندہ کم از کم یہ تو سوچ کے بولتا ہے کہ سننے والا کیا کہے گا کہ جی ٹھٹھا کون کر رہا تھا؟ وہ عیسائی کر رہے تھے. مطلب ہے کہ عیسائی ٹھٹھا کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. واہ واہ. مطلب ہے کہ آپ یہودیوں کا ہی بول دیتے یار اگر میں دلیل دینی تھی. یہودیوں کا ہی کہنا تھا، سلپ آف ٹنگ تھا. calm down. جی آپ یہ مسلسل سلپ آف ٹنگ کر رہے تھے لیکن چلو اب اچھی بات ہے. آپ نے اب نیکسٹ ٹائم ذرا خیال کیجیے گا، دلیل صحیح طریقے سے بنائیے گا. اس پر بھی پھر بات کریں گے، جب یہودیوں کا بولیں گے تو ہم ان پر بھی جواب دیں گے. اچھا اب آگی بات. آپ نے بولا، اور ویسے بائی دا وے میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ انڈیا کے اندر کتنے یہودی تھے جن کے ساتھ جو آپ کے وہ ہیں مرزا صاحب وہ انٹریکٹ کرتے تھے. یہ بھی میں ضرور جاننا چاہوں گا، کیونکہ آخرکار یہودیوں کے شہروں میں رہتے ہوں گے، اسی لیے ان کو پتا ہوگا یہودی ٹھٹھے کر رہے ہیں، جبکہ یہودی تو ہیں ہی چھوٹی سی کمیونٹی، اور ہمارے کنٹری میں تو کوئی اوریجنل یہودی ہے ہی نہیں. یہ بھی جھوٹ نکلا. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر کریں گے، آپ کی دلائلوں کو بتائیں گے، دلیلوں کو کہ کس طرح آپ کمزور کرتے ہیں. مقصد یہی ہے، آپ کی بک سے پتا چلتا ہے
کہ مرزا صاحب نے خود اپنے اوپر یہ چیز کی کہ انہوں نے تمام انبیاء سے اپنے آپ کو افضل کرنے کی کوشش کی ہے، اور دلیلیں بھری ہیں مرزا بشیر الدین صاحب کی بھری ہوئی ہیں، دلیلیں میں نے پڑھی ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ڈالتے رہ گئے ہیں کہ بس اندازہ ہی نہ کرے۔ اب آ جاتی ہے اگلی بات، آپ نے کہا، آپ نے ایک اور دلیل دی، ہاں آپ نے کہا کہ ختم نبوت پہ، جی بالکل میں آپ کو ختم نبوت کا آپ جواب دینے لگا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ختم نبوت کا جواب، اپنی طرف سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو یہ کتنی آسانی سے ہضم ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، صحیح بخاری صفحہ نمبر 491 جلد نمبر 1، صحیح مسلم صفحہ نمبر 126 جلد نمبر 2، مسند احمد صفحہ نمبر 297 جلد نمبر 2، حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، مطلب خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اگلا حوالہ سن لیں، حضرت اپنا یہ ہے ابو ٹائم آپ داؤد، کا ہو گیا، میں نے آپ کو 3 منٹ غلط دیے۔ بات، میں اپنے حوالے کمپلیٹ کروں گا، ریفرنسز میں نہیں میرے اور کچھ بھائی بولوں میں گا، نے صرف آپ کو ریفرنسز 3 دے رہا ہوں، منٹ دیے، میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں دوں گا، میں آپ کو 2 سر منٹ دینے سے آپ کو 3 منٹ دیے۔ آپ کہتے ہیں نا، اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اب یہ آ گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر، تو اب میں کیا کروں؟ اب مجھے دوسری کتابیں نکالنی پڑیں گی، وہ جی مولانا نے کیا کہا، وہ اسکالر نے میرے کیا کہا۔ بھائی آپ کے 3 منٹ ہو گئے ہیں، آپ کو چلے آئندہ پھر بھی سن وقت لینا، ملے گا، تو اب آپ 2 میوٹ ہو منٹ جائیں۔ ریفرنس دیں، مناظرہ چل رہا ریفرنس مجھے تقریر، کمپلیٹ میں آپ کرنے کا دیں، خطبہ نہیں اب سننے ریفرنس دینے لگا تو آپ کہہ رہے ہیں اب تم میوٹ ہو میں آپ کا خطبہ نہیں سننے آیا، آپ میوٹ ہو جائیں، آپ کے 3 منٹ ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ، حضور پاک کی حدیثوں کے ریفرنس خطبہ ہیں، میرے بھائی حضور آپ پاک سے کی حدیثوں کے کوئی حدیث میں نے آپ سے سنے، میری بات، آپ کا آپ بول لیں، ٹائم ہو گیا ہے میرے بھائی، اب آپ آپ کا بول لیں، ٹائم ہو گیا ہے، میں نے ٹائم کہا ہو گیا حضور آپ کا۔ پاک کی حدیثوں کے میں آپ کو کا میوٹ انہوں کر نے دیا، کہا میں آپ خطبہ، سے نہیں نعوذ سننا باللہ، چاہ رہا، میں آپ سے اگر میں یا شروع کر دوں، میں پوری بخاری لے آؤں، آپ سنیں گے بیٹھنے کے لیے؟ نہیں، ٹھیک ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن آپ جو غلط تشریحات کریں ان کے خطبے نہیں میں سننے۔ شیعہ بھی حدیثیں ہی پیش کرتے ہیں خطبوں میں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ انہی کی طرح وہی کام کریں کہ غلط مفہوم نکالیں۔ اب آپ میوٹ ہو جائیں، میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ، ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں دی خاتم کے متعلق کہ اس کا مطلب کیا ہے، عربی سے پتہ کرنا اس کا کیا مطلب ہے، ابھی تک آپ نے اس پہ ایک لفظ نہیں بولا۔ دوسری بات، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہا تھا، مسیح موعود علیہ السلام نے یہودیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، وہ آپ کے علماء کی طرح تو نہیں تھے نا، ان کا پھر میں ذکر نہیں کرنا کہ وہ اس زمانے میں کیا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ختم نبوت کی تشریح کیا ہے۔ میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی وہ ضرور نبی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے 4 بار اس مسیح کو نبی لکھا ہے، آپ اس نبی کے منتظر ہیں، تو آپ نے ختم نبوت کا کیا دفاع کرنا؟ آپ خود ہی ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم نبیین کی خود ہی تشریح کی ہے۔ میں نے آپ کو 2 احادیث بتائی، ان پہ آپ نے منہ نہیں کھولا۔ حضرت عائشہ کی بات بتائی، اس پہ بھی آپ نے منہ نہیں کھولا۔ خاتم کا مطلب بتائیں۔ جہاں تک صحیح البخاری کی آپ نے حدیث بتائی ہے کہ بنی اسرائیل پہ طے پر طے نبی آتے رہے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ایک وقفے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا انہو رسولا و نبیا و خلیفہ فی امتی، اللہ لیس بینی و بینہ رسول ولا نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، وانہ خلیفتی فی امتی، اور وہ میری امت کا خلیفہ ہوگا۔ مسیح کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، میری خلیفہ ہوگا میری امت میں۔ تو یہ جو لا نبی آبادی کی حدیث ہے، یہاں بعد کا مطلب ہے فوراً بعد، کیونکہ بنی اسرائیل میں طے بر طے نبی آتے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی پیش کوئی نبی کے بارے آخر الزمان کے لیے تھی۔ تو ابھی تک آپ نے ختم نبوت کا مطلب نہیں بتایا۔ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں خاتم کا کیا مطلب ہے،
آپ نے کہا ہر عقل مند جانتے، تو پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ خاتم کا کیا مطلب ہے. جب خاتم عربی میں جمع کے لیے آتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ جب نبی صلی اچھا اللہ علیہ وسلم نے آپ کتنا فرمایا بتاؤں گا خاتم یہ دونوں میں المہاجرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم عربی لغت میں کہتے ہیں خاتم الشعراء، خاتم المہاجرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا سیاق و سباق بتائیں، کس وجہ سے وہ نازل ہوئی اور اس میں کیا الفاظ ہے، ذرا بتائیں. آیت پہ آئیں، اب آپ بھاگ رہے ہیں حدیثوں کی طرف اور وہاں بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اسی طریقے سے استعمال کریں جیسے میں نے استعمال کیا. تو پلیز ہاتھ جوڑ کے میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ جواب آپ دے دیں، کافی ٹائم ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی رضی صاحب کو جواب کیسے سننے ہوتے ہیں. شاید ان کو میرے خیال سے یا تو اردو نہیں آتی یا پھر مجھے ان کو الیکٹرانک ویوز کے ذریعے جواب دینے ہوں گے، پھر ان کو سمجھ آئیں گے، جیسے کمپیوٹر کو دیے جاتے ہیں 0-1 کی کوڈنگ کے اوپر. بھائی میرے آپ نے جو حدیثیں میرے آگے پیش کی اس کا میں نے جواب دیا. میں آپ سے اب جواب جاننا چاہوں گا، اگر آپ محدثین کے اصولوں کو سمجھتے ہیں تو مجھے اس کا جواب دیں کہ ایک حدیث ہو اور دوسری حدیث جو ہے تواتر کی حدیثیں ہوں، کئی حدیثیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اور دونوں کی اسناد ٹھیک ہوں، متن ٹھیک ہوں، لیکن ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، تو محدثین کے اصول کے مطابق ان حدیثوں کو کیسے دیکھا جائے گا، کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو مجھے دیں. آپ کو جواب خود بخود مل جائے گا، آپ کی حدیثیں خود بخود ہوائی بن جائیں گی. دوسرا میں نے آپ کو کہا ان حدیثوں کی اسناد مجھے دکھائیں، وہ آپ نے مجھے ابھی تک نہیں دکھائی. میں ضرور ان کی اسناد دیکھنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر جس بک سے دیے آپ نے، اس بک کے محدث نے اس کے اوپر کیا سند لکھی ہے، میں وہ سند دیکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات آپ نے کہا کہ خاتم کا کیا مطلب ہے، اور خاتم کا مطلب سیل ہے، خاتم کا مطلب ختم ہونا ہے. خاتم اپنا ان کو کئی الفاظوں میں لیا جا سکتا ہے جو سیم ایگزیکٹ اس کی ورڈنگ کے اندر آتے ہوں، اسی کے معنی کو چینج نہ کرتے ہوں، ان معنیوں کو چینج نہ کرتے ہوں، وہ اس کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں. کئی الفاظ ہوتے ہیں مطلب ہے کہ ان کا بولنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن مطلب سیم ہوتا ہے. آپ آئی ڈونٹ نو کیا اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ کی میری وہ ایک الگ بحث ہے. ہاں دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے کہا کہ بھائی آپ مجھے بار بار ایک حدیث سناتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ تو بھائی اگر آپ اس عقیدے پر ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ میرے آپ کا ساتھ کیا بحث ٹائم ہو کرتے ہیں؟ گیا، ٹائم ہو گیا آپ کا. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ آپ نے حدیثوں کا جواب دیا. آپ نے تو نہیں کسی حدیث کا جواب دیا. میں نے آپ کو جو اسکرین پہ حدیث دکھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو آپ کے دیوبندی بھائی تو کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، اور مفتی شفیع عثمانی بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے اس کو پیش کر کے اس سے استدلال نکالا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حدیث انہوں نے خود ہی یہاں پیش کیا. ایک سیکنڈ. تو آپ کے خود ہی جو مجدد آپ کے دیوبندی بھائیوں کے مجدد ہیں، انہوں نے تو اس کو صحیح کرا دی. تو احادیث میں تو اختلاف رہتا ہے. میں نے آپ کو جو پوچھا وہ یہ ہے کہ اس میں لغت کے لحاظ سے خاتم کا کیا مطلب ہے. ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. صحت پہ بھی ہم آئیں گے، پہلے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کانٹیکس میں، پہلی بات. دوسری بات آپ کو امام فخر الدین رازی کا بتایا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسند احمد سے دکھائی. یہ تواتر سے ثابت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کو تقریباً آپ کے سارے علماء نے صحیح قرار دیا، بلکہ بعض نے اس کو وحی کے ذریعے سے. یہ بات اب سن لیں، آج شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے وحی کے ذریعے سے اس حدیث کی تصحیح کر دی کہ کنت نبی و آدم بین الماء و الطین. وحی کے ذریعے سے اس کا قیامت آ سکتی ہے. آپ اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شروع سے خاتم تھا، ابھی کوئی نبی پیدا بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے جو یہ بات کی کہ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ ختم کرنا، یہ تو اسم اعلیٰ ہے. آپ کو پتہ ہے اسم اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ٹرم میں بتائیں اسم اعلیٰ کیا ہے اور ختم کرنے کا کیا مطلب ہے. نبوت پوری کی پوری ختم ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ وہ نبی نہیں ہوں گے. لا نبی آبادی کا اگر مطلب ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہ آتے؟ پھر ان کا انکار کریں کہ وہ آئیں گے.
جی اب پلیز جواب دیں، پھر اگلے دوستوں کو بھی لینا ہے۔ محمود بھائی ایک آئے ہیں، وہ کیمرہ دکھا کے بتا دیں کہ وہ احمدی ہیں یا غیر احمدی، پھر ہم ان کو نیکسٹ ٹرن دیں گے، کافی چلیں وقت اگر ہو آپ نے نیکسٹ ان کو لینا ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا دیجیے گا کیونکہ گیا۔ آپ آپ کے کو 2 سوال بہت منٹ زیادہ۔ ہی ملیں گے، آپ کو 2 منٹ ہی رہیں گے آپ کے۔ پھر آپ میری باری میں نہ کیا کریں نا، مجھے آپ کہتے ہیں کہ تم سوال زیادہ کرو گے تو جواب بھی تو میں لمبا دوں گا نا، تو میرے ایسے تو بھائی نہ 2 کریں۔ منٹ میں آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، شروع کریں۔ جی سب سے پہلی بات آپ نے مجھے کہا کہ یہ حدیث، ایشو یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس کا جواب ہی نہیں دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلتا کہ آپ کی کتنی کمزوری ہے محدثین کے معاملے میں، ان کے قانون حدیثوں کو کیسے لیا جاتا ہے، ان کو کیسے پرکھا جاتا ہے، اس کا مجھے آپ نے آنسر نہیں دیا۔ دوسرا پوائنٹ، ڈیفینیٹلی آپ کمزور ہیں اس معاملے میں، اس لیے آپ کو نہیں پتا چلتا ہوگا۔ دوسری بات، آپ نے مجھے کہا کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی اس کے اوپر آپ کی میری ڈیٹیل باتیں ہو چکی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ اس وقت نبی نہیں مانتے، جو کہ ایمانیات کا حصہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لے کر آؤ، تو اگر آپ ان کو نبی سمجھتے ہو، رسول سمجھتے ہو، تو آپ ختم نبوت کے اگینسٹ نہیں جا رہے۔ یہ بات ہماری آلریڈی طے ہو چکی۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، کسی اور نئے بشر کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی نبی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھے۔ وہ 1 دفعہ ہیں، 1,00,000 دفعہ ہیں، اس سے ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی دلیل دی جائے گی۔ ایک آپ نے بات اب کی کہ حضور پاک نے کہا کہ میں تو جی پیدا ہونے سے پہلے بھی ختم نبوت ہے، یہ تو میری دلیل ہوگی۔ دوسری پوائنٹ یہ ہے اللہ کے علم سے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علم میں کچھ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ قیامت تک لوگ کیا کریں گے، کیا کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ نہیں لکھا ہوا، محفوظ نہیں ہے وہ علم، تو پھر تو آپ کی یہ دلیل صحیح بنتی ہے کہ حضور پاک نے کیوں کہا کہ میں اس وقت بھی ختم نبوت پہ تھا، کیونکہ آپ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نالج کو پرفیکٹ نہیں مانتے، اس کو صحیح نہیں مانتے۔ یہ تو آپ نے اللہ پہ بھی نعوذ باللہ بہتان ڈال دیا۔ اگر آپ صحیح مانتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بھی کہیں گے وہ آبویسلی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی تھی، اور اگر انہوں نے کہا اس ٹائم بھی وہ ختم نبوت ہی ہوں گے۔ یا تو آپ اللہ کے علم پر کوئی شک ڈال رہے ہیں، یہ آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بھی دلیل دی تھی، میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ اللہ پہ بہتان نہ باندھیں، یہ بہت بڑا معاملہ نہیں، ہے، آپ کا اور ٹائم یہ ہو ایک الگ گیا، بحث۔ ٹائم ہو گیا آپ کا۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا میں آپ کا جواب نہیں دیا، یہ تو عوام بتائے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا میں حدیث میں کمزور ہوں، یہ آپ کی رائے، آپ مجھے جس مرضی میں کمزور سمجھے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے ابھی خاتم کا مطلب ہی نہیں بتایا عربی لغت سے، کہ جب جمع کے لیے آیا ہے تو آپ نے کہا ختم کرنا کسی چیز کو۔ تو جب ہم کہتے ہیں خاتم المہاجرین، خاتم الشعراء، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو خاتم المہاجرین کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین آدم سے پہلے کہا، آپ نے کہا یہ علم کی بات ہے، بالکل غلط بات آپ نے کی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس کا مطلب ہمیں بتا دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور سے دوسرے انبیاء کو نبوت دی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حوالہ آپ کو میں دکھا دوں گا کہ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی تھے، آپ سب سے افضل تھے، اور سارے دوسرے انبیاء آپ کے قاسم نوتی کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ ختم نبوت کا مطلب ہے اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نیا کہاں سے آگے لفظ؟ خاتم النبیین، نیا کا لفظ آپ نے دکھانا ہے اب عربی میں، یا تو آپ نے ماننا ہے کہ آپ نے قرآن میں ترجمے میں تحریف کیا اور حدیث میں بھی تحریف کیا۔ لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں، نیا پرانے کی بات ہی نہیں، کوئی نبی نہیں، اس میں آپ استثناء خود ہی لا رہے ہیں، خود ہی آپ نص صریح کی تعویل کریں جو کہ آپ کے اصولوں کے مطابق خود کفر ہے۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام 1000 بار آ سکتے ہیں پھر بھی یہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ میرے بھائی 1000 بار انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے تو ختم نبوت آپ کی خود ختم ہو جاتی، کیونکہ آپ کا کہتا تھا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ آپ نے نئے کے لفظ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لا نبی آبادی میں بھی آپ نے نیا کا لفظ دکھانا ہے۔ تو کیر خان بھی آئے ہیں، وہ میدان میں آ جائیں، ان کا انتظار ہے۔ تو جی وقاص ہے۔ جی دیکھیں، جس طرح یہ شرط آپ میرے اوپر لگا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے نیا کا لفظ دکھانا ہے، یہ شرط تو میں بھی آپ سے لگا سکتا ہوں کہ ختم نبوت میں دکھائیں، کہاں لکھا ہے کہ جو پچھلے گزرے انبیاء جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ یہ تو میں آپ سے بھی سوال کر سکتا ہوں، پھر آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ تو ہم یوں لیں گے تو وہ لیں گے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کیا یہ نئے کی بات ہو رہی ہے یا پرانے کی بات ہو رہی ہے۔
تو جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں گے، ان کی حدیثوں کو پڑھیں گے، تو اس میں واضح لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے. اور ایک حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں، تواتر کی حدیثیں ہیں، کئی صحابہ نے بولی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ان کو سائڈ پہ پھینکو، ہمیں مان لو، کیونکہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانو، ہمیں ایکسپٹ کر لو. اچھا پھر بھی سنیں، پھر بھی ہمارے لوگوں نے ٹرائی کی، انہوں نے کہا چلو جی ہم مرزا صاحب کو پڑھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. جب مرزا صاحب کی زندگی کو انہوں نے پڑھا، ان کے عقائد تو مکمل ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. انہوں نے تو کچھ زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں سوائے برٹش سرکار کی بلے بلے اور جے جے کرنے کے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں مان لیں. یہ پہلا نبی دیکھا ہے جو ایک کافر کی حکومت کو کہہ رہا تھا بہت زبردست، بہت اچھا کر رہے ہو، سب ان کے پیچھے کھڑے ہو جو، یہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں، جن کو مار رہے ہیں صحیح مار رہے ہیں، پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی صحیح. یہ پہلی دفعہ سنا ہے. ہم نے تو جہاں پر نبی کو پڑھا ہے تو کردار بتا رہا ہے، ان کا چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ مکمل بات غلط ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے بھائی میرے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ کی مرضی آپ بنا لیں. آپ جیسے کئی لوگ عقائد لے کر پھر رہے ہیں، میں اکثر ویڈیوز دیکھتا ہوں، کئی لوگ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، مہدی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، آج بھی کرتے آ رہے ہیں. تو وہ بھی obviously آپ سے امپریس ہوتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی ایک اور گپوڑ بازی ہم بھی جوڑ لیں. ہم تو کہتے ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق چلیں گے. اس کے میرے بھائی اتنے دلائل کے ختم نہ ہو. آپ نے مجھے جواب ہی نہیں دیا. حدیث کا رسول آپ سے آپ پوچھا، کا ٹائم ابھی ہو تک آپ گیا، نے جواب نہیں دیا حدیث کا رسول. ٹائم آپ کا ہو گیا میرے بھائی، ٹائم آپ کا ہو گیا. چلے آپ دوسرے بندوں کو لیں، میں اس کی وجہ ہے اپنی کہ آخری ٹرن لے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسروں کو بھی لے لیں گے، فکر نہ کریں. لیکن جو آپ نے ابھی بہتان باندھے ان کا تو جواب مجھے دینا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، تو آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ٹھیک ہے، لگتا ہے آپ تیار ہیں. ایک سیکنڈ میں اپنا ٹرن شروع کرتا ہوں. وقاص صاحب نے خود ہی سٹریم چھوڑ دیا، لیکن ان کا ہم پہلے جواب دیں گے. پہلی بات یہ، پورے مناظر میں انہوں نے خاتم کا مطلب نہیں ثابت کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی کہا کہ تم مجھے دکھاؤ کہ ختم نبوت میں پرانے نبی نہیں آ سکتے. خاتم النبیین اگر آپ کا ترجمہ ہے آخری نبی، لا نبی آبادی کا مطلب اب کوئی نبی کسی قسم کا نہیں آگا آپ کے ترجمے کے مطابق. تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر نہیں ہو سکتے، حدیث میں ہو یا نہ ہو. آپ کہتے ہیں لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں. پھر آپ نے کہا نہیں یار اس کا مطلب ہے کوئی نیا نبی نہیں. نئے پرانے کی بات نہیں. میں آپ کو چاول کی مثال دیتا ہوں کہ میں ڈاکٹر پہ چاہوں کہ تم اس وجہ سے بیمار ہو، تم چاول بہت کھاتے ہو. اگلے دن میں کہوں ڈاکٹر صاحب میں اور بیمار ہو گیا، وہ کہ ڈاکٹر صاحب کہ مجھے کہ کیا تم نے چاول کھائے ہیں؟ میں جواب دوں یار نئے چاول تو نہیں کھائے، کل کے پرانے ٹھنڈے تھے، میں ان کو گرم کر کے پکا کے کھا لیے. تو ڈاکٹر مجھے کیا کرے گا آگے سے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا عیسیٰ واپس آئیں گے، یہ موضوع ہی نہیں تھا، موضوع ختم نبوت تھا، اس پہ آپ نے الحمدللہ کوئی دلیل آپ کے پاس تھی نہیں. پھر آپ نے کہا مرزا صاحب نے برٹش کو پریز کیا، یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا کہ حضرت مسیح صاحب نے کہا کہ اچھا انہوں نے لوگوں کو قتل کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف دینی جو مذہبی ازائی تھی اس کی تعریف کی. اس کے تو آپ کے سارے علماء قائل تھے، آپ کی امت کا اجماع ہے اس